پاکستان لائف کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ 8واں براعظم جسے ڈھونڈنے میں 371 سال لگے۔ زیل انڈیا کو ماضی میں ایک خیالی براعظم جانا جاتا تھا۔ کلاسیکی یونانیوں کے مطابق اس خیالی براعظم کو علم ہندسہ کے اصولوں کی بنیاد پر دنیا کے دوسری جانب ہونا چاہیے تھا۔ ہالینڈ کے مہم جو ایبل تسمان نے 1642 میں ایک نئی سرزمین کو ڈھونڈا، لیکن یہ سرزمین جزائر کا مجموعہ تھی جسے اب ہم نیوزی لینڈ کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر اس بات کی تصدیق کرنے میں 371 سال لگ گئے کہ زیل انڈیا خیالی نہیں بلکہ حقیقتاً وجود رکھتا تھا۔ اب ایک نئے مطالعے میں زیل انڈیا کا حتمی نقشہ مکمل کرنے میں کامیابی کا دعویٰ کیا گیا ہے، جسے قدیم مقامی باشندے شمالی علاقے کے طور پر جانتے تھے۔ سائنسی تحقیقی ادارے GNS سائنس کے سائنسدانوں نے زیل انڈیا کی حدود کا ایک نیا تفصیلی نقشہ بنایا ہے، جسے میگزین میں شائع کیا گیا ہے۔ تحقیق کار سمندر کی تہہ سے کھودی گئی چٹانوں کے نمونوں کی بدولت اس نقشے کو کھینچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ براعظم کا مکمل سطحی رقبہ بھی سامنے لے کر آئے ہیں، جو تقریباً 5 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے، لیکن تقریباً مکمل طور پر سمندر کی لہروں کے نیچے موجود زیل انڈیا کو ایک براعظم کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کا تعلق علم ارضیات سے ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق اس کی تاریخ قدیم جنوبی براعظم سے جڑی ہوئی ہے، جس نے لاکھوں سال پہلے تقسیم ہونے پر ان براعظموں کو تخلیق کیا جنہیں ہم آج جانتے ہیں۔ زیل انڈیا تقریباً 8 کروڑ سال پہلے الگ ہوا تھا، تاہم اوشیانا کے پڑوس میں واقع براعظموں کے برعکس اس کا زیادہ تر علاقہ زیر آب آ گیا تھا۔ براعظم کا واحد حصہ جو سطح پر رہ گیا تھا وہ نیوزی لینڈ کے جزائر اور کچھ آسٹریلیا کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ زیر آب ہونے کی وجہ سے زیل انڈیا کا کم مطالعہ کیا گیا، جس نے اس کی شکل اور حدود کے بارے میں مختلف تضادات کو جنم دیا ہے۔ اب تک اس براعظم کے جنوب کا نقشہ بنایا گیا تھا۔ ماہر ارضیات کی سربراہی میں ہونے والی اس نئی تحقیق نے براعظم کے باقی 2/3 حصے کے نقشے مرتب کرنے کی اجازت دی ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ مطالعہ پورے 50 لاکھ مربع کلومیٹر زیل انڈیا براعظم کے نقشہ سازی کو مکمل کرتا ہے۔ ماہرین ارضیات اور زلزلہ کے ماہرین نے جزیرے کے ساحلوں پر پائے جانے والے نمونوں کے ساتھ سمندر کی تہہ سے سوراخ کر کے برآمد ہونے والے پتھروں کے نمونوں اور ریت کا مطالعہ کیا۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ ریت کے پتھر 95 ملین سال پہلے کے اور یہ کہ گرینائٹ کی چٹانیں اور آتش فشاں کی کنکریاں موجود ہیں۔ علاقائی مقناطیسی بے ضابطگیوں اور ڈیٹا اور دیگر مطالعات سے حاصل کردہ معلومات اور نتائج کے ساتھ چٹانوں کی بناوٹ اور مقناطیسی بے ضابطگیوں کی تشریح نے سائنسدانوں کو شمالی زیل انڈیا میں بڑے ارضیاتی اکائیوں کا نقشہ بنانے میں مدد دی۔ تب سے ہی پہلی بار 1642 میں ایبل تسمان کے ذریعے ان یورپی نظاروں کو ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس براعظم کو تلاش کرنے والے کئی مہمجو اور سائنسدان در حقیقت اس کے پانیوں کے اوپر سفر کرتے رہے، اور وہ اس حقیقت سے غافل رہے کہ وہ جس کی تلاش کر رہے ہیں دراصل وہ اس کے اوپر تیر رہے ہیں۔ زیل انڈیا کے وجود کی حقیقت پر مبنی پہلے سراغ کو جمع کرنے میں اسکاٹش ماہر فطرت سر جیمز ہیکٹر کی مدد شامل رہی، جنہوں نے سن 1895 میں نیوزی لینڈ کے جنوبی ساحل پر جزیروں کی ایک سیریز کا سروے کرنے کے لیے ایک سفر میں شرکت کی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نیوزی لینڈ ایک پہاڑی سلسلے کی باقیات ہیں، جس نے ایک عظیم براعظمی علاقے کی چوٹی بنائی جو جنوب اور مشرق تک پھیلی ہوئی تھی اور اب ڈوب چکی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی موٹائی اور چٹانوں کی قسم زیل انڈیا کو ایک براعظم بناتی ہے۔ سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن میں کہا گیا کہ تمام ممالک اپنے قانونی علاقوں کو اپنے خصوصی اقتصادی زون سے آگے بڑھا سکتے ہیں، جو ان کے ساحلی خطوں سے 370 کلومیٹر تک پہنچتے ہیں، تاکہ وہ اپنی توسیع شدہ براعظمی شیلف کا دعویٰ تمام معدنیات کے ساتھ لے سکیں اور دولت اور تیل اس میں شامل ہیں۔ اگر نیوزی لینڈ یہ ثابت کر سکے کہ وہ ایک بڑے براعظم کا حصہ ہے تو وہ اپنے علاقے میں 6 گنا اضافہ کر سکتا ہے، اور دراصل اس کا مطلب سمندری تلاش کے لیے دستیاب فنڈز میں اضافہ ہے۔